رضوانہ صاحب وہ مثبت تجاویز پہ ہم تو پہلے بھی بات کی، لیکن میں تھوڑا سا آنا چاہوں گا الیکشن کمیشن کے اوپر۔ آج سینیٹ کے اندر بھی بڑی دھواں دار تقاریر ہوئی اور آپ نے سنی بھی ہے کہ کچھ ارکان تو کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سر ملک کے اندر اتنی بڑی کنٹروورسی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 860 جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس میں سے 455 پہ لوگ اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہیں۔ یورپی یونین سے لے کے امریکہ کہاں سے اعتراضات نہیں ہو رہے، سوال نہیں اٹھائے جا رہے، اس کے باوجود بھی آپ کے خیال میں چیف کمشنر صاحب بیٹھے رہیں، کام کرتے رہیں؟ راولپنڈی کا اگر کوئی کمشنر سٹیٹمنٹ دیتا تو اس کی انکوائری بھی انہی کو کرنی چاہیے، اگرچہ وہ خود اس میں فریق ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، کسی سرکاری افسر کے خلاف شکایت آتی ہے کہ یہ کرپٹ آدمی، جی اس کو بجا جنبش قلم کوئی نہیں ہٹا دیتا، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دی چیف الیکشن کمشنر، بٹ آپ تو سر وکیل بھی ہیں، جب ججز پہ اعتراض ہوتے تو بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ سن تو لیں میری جی جی ذرا بات سن لیں۔ ضرور، میں ایگزیکٹلی سوال تھا تھوڑا سا۔ ماہر قانون مجھے کہتے ہیں ماہر تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، تو آپ جتنا نہیں ہوں گا بات تو سن لیں۔ گزارش یہ ہے، کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ ہم اختلاف پتہ کیوں کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ پولیٹیکل مائلیج کے لیے۔ اچھا، غریب کا نام لیا، محنت کش کا نام لیا، اشرافیہ کو 4 گالیاں سنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ پولیٹیکل مائلیج کی میراتھن جیت گیا۔ اس کو جیتتے اور ہارتے 75 سال گزر گئے۔ اب ملک کی میراتھن ہے، ملک کی میراتھن جیتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل چیزوں پہ آنا چاہیے۔ کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ مثبت تجاویزوں پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اسی کو تو چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن آفر دی تھی ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا بندہ جو بات کرے غلط ہے، وزیر اعظم جو بات کرے صحیح ہے، اور اپوزیشن والے کہیں کہ وزیر اعظم جو کام کرے غلط ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ نہیں، وہ تو آپ کے سابق اتحادی کہتے ہیں، میں تجربہ کر لیا، انہوں نے کہا پہلے وعدے پورے نہیں ہوئے، گزارش یہ کہا ہے کچھ کیا کہ میں تو مسلط کی وجہ ہم نہیں کہہ رہے سر، میں مسلط کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ بلاول صاحب کو مسئلے تو ہمیں یہاں تک آگے نہیں، فارن افیئر سے استعفیٰ دے دیتے۔ کیبنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، میں اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، پھر وہ بات ہماری بحث کی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم آپس میں دوست بھی ہیں، احترام ہے، ہم 96 سے اکٹھے سینیٹر بھی رہے۔ بات یہ ہے، کہنے کو بہت باتیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر تو مجھے آج آپ نے بلایا کہ میں نے یہاں سے مسلم لیگ نون کا کیس جیت کے جانا ہے، تو پھر میں اس جیت کے حق میں نہیں ہوں۔ میں تو یہ ہے کہ عوام کو بتا سکیں، عوام ہماری باتیں سنتے ہیں۔ فتیانہ صاحب سیزن پولیٹیشین ہیں، تاج صاحب ان سے ہم بڑا سیکھتے ہیں، بات یہ عوام کو بتانا چاہیے۔ میں اب آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اکنامک سچویشن جو ہے، جب تک ہم مل کے نہیں بیٹھیں گے، کاسٹ آف پروڈکشن کی آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کے جو ایلیمنٹ ہے بلا لیں، کہیں ایپٹما والے کو، ٹیکسٹائل والے کو، کسی گھی مل والے کو، کسی کو بلا لیں، اس سے بیٹھ کے سٹیک ہولڈرز کی بات سنیں، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، مزدوروں کی ویجز بڑھانی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹریڈرز ایسے ہیں معذرت کے ساتھ جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بہانہ بنایا جاتا ہے جی ایف بی آر بڑا ظالم ہے۔ وہ اگر میں نے ٹیکس دینا ہے تو میں تو ٹیکس دوں نا۔ اسی طرح سے ایگریکلچر کے کچھ ایسے سیکٹرز ہیں، مثلا ایک آدمی ہے ہمارے علاقے میں، اس کا 5 کروڑ کا باغ بکتا ہے، اس پر انکم ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ انکم ٹیکس ہے زراعت پہ، اسی حساب سے ہے۔ تو بات یہ ہم ذمہ داروں سے جب اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہو کہتے تسی ساڈے خلاف بول دے ہو، بات یہ ہے ملک کو اب ہم نے صحیح سمت میں لے جائیں گے، نہیں تو پھر یہ الیکشن اور ساری چیزیں بے معنی۔ لیکن سر ہم تو پولیٹیکل فورسز کے کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے، بٹ ملک کی پارلیمان سنیے بالکل ٹھیک ہے سر، ایک آسپیکٹ میں جی ضرور درست کہا آپ نے، ایک آسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل، میں نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ بٹ سر جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے متعلق جس طرح کی گفتگو نون لیگ کی جانب سے ہو رہی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، سر سیاسی جماعتوں کے جو ترجمان ان کا فیس ہوتے ہیں نا، اور چینل پہ تھا، اگر وہ کہہ رہی ہوں کہ جی 2014 میں اس فتنے کا سر قلم کر دینا چاہیے، تو سر اس سے کیا گزارش ہے، میں ایک چینل پہ پہلے بھی کہہ کے آیا ہوں، اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے بھی آگ لگی ہوئی ہے،
آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، آگ کو فائر ایکسٹنگوشر سے بجھایا جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی سب سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس وقت مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، صحیح۔ پلیز۔ تو یہ مرہم ساروں کو رکھنی چاہیے، نون لیگ کا تو کام نہیں ہے۔